الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ بحمد اللہ تعالی آج بھی اسی عنوان کا ایک پہلو ہم عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم آج رحمت الہی کے چھٹے دن میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضور عظمت الہی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اس ماہ مبارک کی رحمتوں کی سوغات اس امت کو مزید مزید عطا فرمائے، اور اس امت کو وحدت کا نور عطا فرمائے، اور امت کو دین کا شعور عطا فرمائے، اور عالم اسلام پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، مسلمانوں کو اپنی حمیت، غیرت اور اپنی عظمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور غزہ میں شہید ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی آغوش میں لے، اور زخمیوں کو اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، اور باقی ماندہ کی اللہ نصرت فرمائے، اور عالم اسلام کو غیرت نصیب فرمائے، تاکہ ان مظلوموں کی مدد کے لیے ہم اپنا کردار دے پائیں۔ ہم نے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے اس گفتگو کا آغاز اسی بنیاد پر کیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کا عظیمت مآب جذبہ جو ہے یہ بقائے دین کا راز ہے، اور قرآن کریم کی آیات کے اندر بھی عظیمت کا ہی تصور موجود ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ جو عظیمت مآب جذبہ ہے، یہ یوں سمجھیے کہ یہ اللہ کی غیرت کا اظہار ہے، اور جو قومیں غیرت سے دور ہو جاتی ہیں وہ قومیں مردہ ہو جایا کرتی ہیں۔ تو ہماری غیرت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ دین حق کا غلبہ ہے، اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت ہے، صیانت ہے، اور ان کے باہمی ماحول کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر کے محبت اور اخوت کے رشتے سے استوار کرنا ہے، اقوام عالم کو اسلام کا صحیح نقشہ پیش کرنا ہے، صحیح وجود پیش کرنا ہے۔ تو اس کے لیے مبدأ علم کے اندر جو پہلا عنوان ہے وہ اللہ کا پاک قرآن ہے۔ اس جیسی ہدایت اس کے علاوہ کہاں ممکن ہو سکتی ہے؟ اور اہل بیت علیہ السلام کے عظیمت مآب جذبوں کا جو سارا تسلسل ہے وہ ایک اپنی شان رکھتا ہے۔ ہم تھوڑا سا تاریخ کے پس منظر میں اتریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ اہل بیت علیہ السلام کا عظیمت مآب کردار جو ہے یہ محض فرط جذبات نہیں، اللہ کی مشیت کا تسلسل ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیور مزاج کا ایک تقدس ہے۔ ابتدائی اسلام میں جب لا الہ الا اللہ کہنا ایک جرم تھا، لا الہ الا اللہ جو ایک بہت بڑی پہلی اکائی اور حقیقت ہے کائنات کے اندر دین کی عظمت میں، اس کے تکلم سے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ قومیں آئیں اور ٹکرا گئیں، ایسے ہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی اہل مکہ ٹکرائے، اور انہوں نے جو کردار دیا اسلام کی قوت کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، جد و جہد کی اور پورا زور لگایا، مگر اللہ کی شان طے کر چکی تھی کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسول کو جب حق کے ساتھ بھیجا ہے، جس دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، مشیت الہی نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اس کو ہر دین پر غالب کرنا ہے۔ اور اب دین کا جو غلبہ ہے وہ خیالات سے تو ہو نہیں سکتا، یا علمی موشگافیوں سے تو ہو نہیں سکتا۔ اس غلبے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، قوت جو ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ قرآن کہتا ہے کہ جس وقت دین کے خاتمے کے لیے لوگ قوت آزمائی کریں تو پھر ان کے سامنے خیالات کو پیش نہیں کیا جاتا، ان کے سامنے طاقت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تیار کرو اپنے آپ کو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، ہر ممکن حد تک اسلام کے غلبے کے لیے تم آگے بڑھو اور کردار دو، من قوت، اور قوت حاصل کرو، وبالرباط الخیل، اور اسلحہ جمع کرو وغیرہ، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، وہ اللہ کے دشمن تم پر اپنا ڈروپ ڈال کر تمہیں خوف زدہ کرنے چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے اور اللہ کے دین کی حرمتیں تمہارے ساتھ ہیں، لہذا تم خوف زدہ نہ ہونا، آگے بڑھنا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی تو غالب ہو، لیکن اس غلبے کے پیچھے خیالات نہیں، تمہارے ایمان کی طاقت کی ضرورت ہے، عزیمت مآب جذبوں کی ضرورت ہے، غیور طبع کی عظمت کی ضرورت ہے، اور حمیت دین کی طاقت کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایک تسلسل رہا ہے پہلی قوموں کے اندر کہ وہ جب ٹکراتی انبیاء علیہ السلام سے تو انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ حکم دیتا جہاد کا۔ دراصل دین کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ انسان کو انسانیت سے آشنا کرنا ہے، اس کے علاوہ دین کی کوئی خاص ایسی شکل نہیں ہے کہ جناب والا اس شکل و صورت کے ساتھ انسان دین کے تعلق سے متعارف ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دین کی اصولی شکل یہ ہے کہ دین فطرت ہے، انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے اسی فطرت پر قائم رکھنا، یہ اصل دین ہے، اور ترجیحات تعلیمات اسلام ہیں، ہر دین کی ترجیحات میں یہی ہے۔ تو انسان زندگی کے جس سمے جب بھی فطرت کے تعلق سے ہٹتا ہے تو پھر ظاہر ہے خود بھی نقصان اٹھاتا ہے، اور جدھر جدھر اس کی طاقت کے اثرات ہوتے ہیں ادھر بھی وہ نقصان ہی دیتا ہے۔ تو سادہ سا دین کا سادہ سا تصور یہی ہے کہ انسان کو انسانیت کے ساتھ آشنا کرنا ہے، وابستہ رکھنا ہے، حیوانیت سے ہٹانا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے اور کوئی ایسی متشکل صورت نہیں ہے جس کو ہم سامنے رکھ کر جناب اللہ اپنے آپ کو اس میں ڈالیں، ایسا نہیں ہے۔ احکام خداوندی کی جو فلسفی ہے وہ یہی ہے۔ مثلا خدائے ذوالجلال یہ فرماتے ہیں کہ سچ بولو، تو کیا خیال ہے صرف لفظ سچ سے ہی دین فروغ پائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ بھائی سچائی ایک کردار ہے، ایک حرمت ہے، اور اس کی برکات ہیں۔ سچائی سے انسان کی اجتماعی زندگی کا جو نظم ہے وہ برقرار رہتا ہے،
اور انسان کی انفرادی زندگی کی جو صورت ہے وہ بھی باوقار ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اسی سچائی کو چھوڑ دیا جائے تو انسان کی نظم معاشرت بھی تباہ ہو جائے، تہذیبی اقدار بھی ختم ہو جائیں، اور انسانی روایات بھی جو ہیں تہ و بالا ہو جائیں۔ تو ناظرین کرام، اسی پر اسلام نے کہا کہ جس فطرت پر تمہیں خلق کیا گیا ہے اسی فطرت پر رہو، اور سچائی تمہارا سب سے پہلا عنوان ہے۔ تمہاری گفتگو، تمہاری حرکات و سکنات کا سارا تسلسل سچائی کے تسلسل میں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ تم جھوٹ بولو۔ اس لیے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی تکلم کو دو زاویوں میں بدل کر بیان کر کے دونوں نتائج بیان فرما دیے ہیں۔ مثلا سچ ہی زبان بولتی ہے اور جھوٹ ہی زبان ہی بولتی ہے، تو پھر ہے وہ بھی تکلم، وہ بھی زبان کی حرکت ہے، یہ بھی زبان کی حرکت ہے۔ اگرچہ خیالات کا ایک الگ سے تنوع موجود ہے، لیکن سچ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حقیقتوں کو، یعنی دونوں کلمات کے نتائج بیان کر دیے۔ فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک۔ صدق جو ہے یہ نجات دیتا ہے۔ کس سے نجات دیتا ہے؟ ان خرابیوں سے نجات دیتا ہے جو انسان کی معاشرت کو تباہ کرتے ہیں، معیشت کو تباہ کرتے ہیں، اخلاق کو تباہ کرتے ہیں۔ ان عوامل سے سچ نجات دیتا ہے، اور کذب جو ہے، جھوٹ جو ہے، وہ انہی حقیقتوں کی تباہی کا باعث ہے، انسان کی عظمت کی تباہی کا باعث ہے، اخلاق کی تباہی کا باعث ہے، تہذیبی اقدار کی تباہی کا باعث ہے، اور اخلاقی رویوں کی تباہی کا باعث ہے، انسانی معاشرت کے تباہی کا باعث ہے، تہذیبی اقدار کو تباہ کر دیتا ہے، اور انسانی روایات کو پامال کر دیتا ہے، اور انسان کو انسانیت کے تصور سے ہی ہٹا دیتا ہے۔ یہ دونوں ہیں، دونوں اسی زبان سے نکلے ہوئے لفظ۔ ایک وہ لفظ ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، اور دوسرا وہ لفظ ہے جو بے حقیقت ہے اور بے معنی ہے وہ بھی لفظ ہے، یہ بھی لفظ، لیکن نتیجے کے تصور میں دونوں کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ جب سچ بولیں گے تو وہ برکات ہوں گی کہ انسان اپنی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک اس کی برکات سے مستفید ہوتا رہے گا، اور اگر اسی لفظ کو بے حقیقت کر دیے جائے اپنے ارادے سے تو بھائی انسان جو ہے تباہی کے گڑھے میں جا پہنچے گا۔ تو یہ چیزیں اسلام کا مزاج ہیں۔ اسلام نے اس لیے انہی کو ابتدائی ترجیحات میں بیان فرمایا ہے کہ نظم معاشرت بہتر ہو، انسان کی قدریں جو ہیں وہ بہتر ہوں، اور انسان انسانیت کے دائرے میں رہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اپنی فطرت پر انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ اس کی جو فطرت اس کے شایان شان ہے، تو اب اس کے جذبوں میں دیکھو، اللہ صدق اور سچا اللہ ہے، اس کے الفاظ میں سچائی کی انتہا ہے، کہیں بھی خلاف واقعہ اس کی کوئی بات ایسی نہیں ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے، اللہ کی عادات پر اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، انسانیت کو۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں تبدیلی نہ کرو، یعنی جس تصور عظمت میں انسان کو وجود بخشا گیا ہے، انسان اللہ کا راز ہے۔ ناظرین کرام، اللہ وحدہ لا شریک نے بڑا خوبصورت انسانیت کا جو میپ بیان فرمایا ہے، بڑا جاندار ہے۔ فرمایا فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، ہم نے حضرت انسان کو، انسانیت کو، لوگوں کو اپنی فطرت پر پیدا فرمایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی فطرت کا وہ تصور تو نہیں قائم کیا جا سکتا جو عام مخلوق کے اعتبار سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو فطرت عادت کریمہ ہے اور اس کی عادات اعلیٰ ہیں، ان کو فطرت کے آئینے میں ہم پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے، یعنی سچائی، حق اور احقاق حق، اور ساتھ ساتھ جناب والا رحمت، شفقت، عنایت، محبت، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور اس کی ذاتی صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے خمیری انسان کو
اور طبع انسان کو، روح انسان کو ان تصورات کی عظمت میں پیدا فرمایا ہے، اور جس انسان میں یہ جذبے نہیں ہیں وہ انسانیت کے تقدس سے خالی ہے، جس میں رأفت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، احترام نہیں ہے، اور محبت نہیں ہے، اور درگزر نہیں ہے، عفو نہیں ہے۔ یہ جو جذبے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات کا مظہر بننے کا داعیہ نہیں ہے، اور نہ وہ اس طرف آنا چاہتا ہے، تو وہ انسانی پیکر میں غیر انسان ہوگا، انسان نہیں ہوگا۔ تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، حکم دیا کہ اللہ کی اس خلق کو تبدیل نہیں کرنا، یعنی ان عادات سے نہیں ہٹنا۔ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، مضبوط دین ہے۔ منیبین الیہ واتقوہ، بلند بخت ہیں وہ لوگ جو مقامی انابت کی طرف آتے ہیں، حضور عظمت الہی میں آنے میں بے قرار ہیں اور رجوع کرتے ہیں، قرب حضور رحمت چاہتے ہیں۔ واتقوہ، اور پھر وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جناب سے انہیں تقوی کا بھی نور ملا ہوا ہوتا ہے، وہ ڈرتے بھی ہیں۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرک نہ ہو جانا۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دین کے اندر تفرقہ ڈالا، وکانوا شیعا، وہ گروہ در گروہ ہو گئے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے مواخذہ کیا ہے؟ لست منہم فی شیء، ان کے بارے میں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات کے ساتھ، ان کے تشخص کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ان کی ذہنی عیاشی یہ ہے، جو انہوں نے سوچ رکھا ہے اپنے فرقے کے حوالے سے، وہ اسی پر فرح ہیں، اسی پر خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ ابتدائے خلق کے اندر بھی حضرت انسان کو تفرقے کے تصور میں پیدا ہی نہیں کیا گیا، بے رحمی کے تصور میں پیدا ہی نہیں کیا گیا، بغیر شفقت کے احساسوں کے پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ تو خلقتاً اس کے اندر جو چیز ہیں، جو بندہ اپنی خلقت کو چھوڑتا ہے، اپنے مدار کو چھوڑتا ہے، تو وہ انسانیت کو چھوڑ رہا ہے۔ تو گویا تفرقہ یہ لعنت ہے، اور تفرقہ شرک سے بھی بدتر ہے قرآن کریم کی روشن آیات کے مطابق۔ تو آئیے، اگر فطرت سے آشنا ہونا ہے اور اللہ کی فطرت سے وابستہ ہونا ہے اور اپنی خلقت کے اعتبار پر پورا اترنا ہے، تو پھر ایک ہی عظمت ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے، اور اہل بیت نبوت علیہ السلام کے نفوس قدسیہ ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے متاسفانہ انداز میں ایک خدشے کا اظہار فرمایا کہ ستفترق امتی، میری امت جو ہے وہ فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو حضور اس بات پر غمگین ہوئے، اصحاب رسول علیہ رضوان بھی غمگین ہوئے۔ تو پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے اتنی محنت کی اور پتھروں کو تراش کر ہیرے بنایا، خوبصورت تسبیح پروئی، امت بنائی، اور ان کو بلند و بالا مقامات دیے، تو کیا یہ آپ کی امت ٹوٹ پھوٹ جائے گی؟ فرمایا، ہاں، ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ یا رسول اللہ، پھر اس کے جمع کرنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وحدت کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو ایک ہونے کے لیے کیا ضروری ہوگا؟ تو اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈی سانس بھری اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، دیکھتے ہو آسمان کا سینہ ستاروں سے چمک رہا ہے، النجوم امان لأہل السماء، یہ آسمان کی مخلوق کے لیے یہ امان ہے۔ جب تک یہ آسمان کے سینے میں اپنے اپنے مدار کے اندر قائم رہیں گے، تب تک آسمان کی مخلوق محفوظ بھی رہے گی، مسعون بھی رہے گی، اور محترم بھی رہے گی۔ اور اذا ذہبت النجوم ذہب اہل السماء، جب یہ آسمان کے ستارے ٹوٹ جائیں گے، پھوٹ جائیں گے، جھڑ جائیں گے، تو اس وقت آسمان کی کائنات برباد ہو جائے گی۔ یہ ایک میکانزم بیان فرمایا آسمانی کائنات کا۔ پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْاخْتِلَافِ، لوگو، میری اہل بیت
یہ امان ہے کس کے لیے؟ پوری روئے کائنات کے باسیوں کے لیے۔ کس سے؟ جب یہ آپس میں بٹ جائیں تو اہل بیت نبوت کے دہلیز پر آ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو وحدت عطا فرما دے گا، ایک ہو جائیں گے۔ آج بھی بڑے بڑے سیمینارز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے پروگرامز ہو رہے ہیں، اہل علم وحدت کے لیے اپنا کردار دے رہے ہیں، سبحان اللہ، ان کے اس تقدس میں آپ جذبوں کو فقیر ہزاروں سلام کرتا ہے۔ مگر میں نے دیکھا ہے، میرا تجربہ اور مشاہدہ اس بات پر گواہ ہے کہ ہم جب گفتگو میں اترتے ہیں، وہاں جا کر اسٹیج پر بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ہم شیر و شکر ہیں اور ہمارے درمیان سے تو ہوا بھی نہیں گزر سکتی۔ بس سٹیج سے اترے نہیں، ہم بدل گئے۔ تو اس معاملے میں نتیجہ کوئی نہیں ہے سوائے کھانے پینے کے، جانے کے، گفتگو اور گپ شپ کے، اور کوئی نہیں۔ تاہم میں اس عمل کو بھی بہتر سمجھتا ہوں، کم از کم کسی نہ کسی صورت میں مل بیٹھنے کا موقع تو موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وحدت کے پلیٹ فارم پر آؤ جس وحدت کے پلیٹ فارم کی نشاندہی زبان نبوت نے بیان فرمائی۔ تو زبان نبوت نے جس وحدت کا تصور دیا ہے وہ اہل بیت نبوت علیہ السلام ہیں اور قرآن ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سے مراد قرآن بھی ہے۔ قرآن اور اہل بیت دو الگ الگ نہیں ہیں، ان کے اندر تفرقہ نہیں ہے۔ قرآن اہل بیت کی روحوں میں اترا ہوا ہے اور اہل بیت قرآن کے حروف اور معانی میں اترے ہوئے ہیں اپنی عظمت کردار کی حوالے سے۔ تو لہٰذا امت اگر چاہتی ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے دہلیز پر آ جائے اور قرآن کو سامنے رکھے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھے، تو یقیناً یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے اور وحدت امت جو ہے صرف ممکن نہیں بلکہ یقینی ہے، کیونکہ اس پر نشاندہی خیال آرائی یا کوئی تاریخی پس منظر میں نہیں میں کر رہا، بلکہ زبان رسالت کو میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشاندہی ارشاد فرمائی ہے۔ اور پھر یہ جو قرآن کریم کی تعلیمات میں بڑے بڑے اسرار ہیں، مثلا وہ بڑی معروف آیت کریمہ ہے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، میں تم سے اجر رسالت کی صورت میں اور کچھ نہیں مانگتا، مودت قربا مانگتا ہوں۔ مودت قربا کا سوال ہے، یہ دیکھنے میں لفظ ہے، مذہبی طور پر ایک شعار ہے، لیکن اگر اس کی فلسفی پر عمل کیا جائے، غور کیا جائے، تو مودت اور محبت ہی وہ میگنیٹ پاور ہے جو بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پرو سکتی ہے، اور اس کا مرکز کیا ہے؟ اہل بیت نبوت۔ تو اہل بیت نبوت علیہ السلام کی محبت اور مودت میں امت جڑ سکتی ہے، اس کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی ایسے نظائر موجود ہی نہیں ہیں۔ مودت قربا فطرت کی معراج ہے، اور یہ قربا کون ہیں؟ محض قربا ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ کی حجت ہیں اور اللہ کی حرمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان للہ حرمات ثلاث، لوگو اس کائنات کے اندر صرف 3 حرمتیں ہیں، من حفظہن حفظ اللہ لہ دنیا حفظ اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا دنیا اور آخرت کے اندر۔ ناظرین کرام، اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ من ہن، وہ کون سی ایسی حرمتیں ہیں جن کے حیا کی حرمت میں اللہ کی حفاظت کا نور غالب آتا ہے فرد بشر پر اور انسانیت پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حرمتیں 3 ہیں، حرمت الاسلام، اسلام کی حرمت، و حرمتی اور میری ذات کی حرمت، و حرمت اہل بیتی اور میری اہل بیت کی حرمت۔ ان کی حفاظت کرو گے تو اللہ کی حفاظت میں رہو گے، ومن ضیعہن، اور جو ان کو ضائع کر دے گا وہ اللہ کی حفاظت سے ہٹا دیا جائے گا، گویا وہ ہلاکت میں جا رہا ہے۔ اور اس کی تائید میں وہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ کشتی نوح ہے، وَأَهْلُ بَيْتِي كَسَفِينَةِ نوح، جس طرح نوح کی کشتی میں سوار ہونے والا پار ہو گیا تھا، بچ گیا تھا غرق ہونے سے،
اس طرح اہل بیت علیہ السلام کے دامن میں آ جانے سے بھی انسان مصائب سے بچ جاتا ہے، دنیاوی مصائب سے بھی بچ جاتا ہے، اخروی عذاب سے بھی بچ جاتا ہے، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ دنیا میں بھی تباہ ہوگا اور آخرت میں تو پھر اس کی تباہی یقینی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کے مد مقابل آئے، آج ان کا تذکرہ نفرت کا باعث ہے، اور جو اہل بیت علیہ السلام نے صبر کیا، اس صبر کی عظمت میں ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ دین کی روح ہے، اسلام کی عظمت ہے، مومن کی میں ایمان کی معراج ہے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن کے سینے میں محفوظ ہیں۔ تو گویا ہم کس انداز سے آج کل جو ہمارا رویہ ہے، کس انداز سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کے بندو، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں۔ خود رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب قرآنی ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں، اہل بیت پر درود پڑھیں، اہل بیت کی تکریم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طرز عمل جو اس بات کا گواہ ہے۔ حضرت طاہرہ پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہ جب تشریف فرما ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال فرمایا کرتے تھے، اور اس میں کئی اسرار ہیں نبوت کے اس عمل میں۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی دانا کا کوئی کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے ناظرین کرام، ہمیں اس انداز زندگی کو اپنانا چاہیے جس انداز زندگی پر ہمیں تخلیق کیا گیا ہے، وہ ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اب اللہ خالق لا شریک ہو کر، اللہ خالق و مالک اور لا شریک ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ بے مودت قربہ میں اتر جاؤ۔ ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، جو اس محبت میں جتنا آگے بڑھے گا ہم اس کے لیے حسن زندگی اور مہیا کر دیں گے۔ وہ عالم شہادت میں رہے تو بھی تابندہ رہے گا، اور عالم برزخ میں جائے تو بھی وہ نور کے ماحول میں رہے گا۔ ومن یقترف نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور شکور بھی ہے۔ غفور کہتے ہیں معاف فرمانے والے کو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس انداز میں خوش ہوتی ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، گنہگار کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اے امت محمد، لوٹ آؤ مودت قربا کے اندر، مودت اہل بیت کے اندر خدا کی رحمت انتظار کر رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ میں ڈھانپ لوں گی اس شخص کو جو زہرا کے دہلیز پر آ کر سر رکھ دے گا، حسنین کریمین کے قدموں میں سر رکھ دے گا، مولا کائنات کی تکریم میں یوں استادہ ہو جائے گا۔ تو آؤ، جب قرآن کہہ رہا ہے اس کے پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ جس شخص کے دل میں چور ہے وہ جب یہ آیتیں سنتا ہے تو اس کی طبیعت میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے کہ یہ آیت کیسے آ گئی؟ کیونکہ جس کے دامن میں اموی دین ہے اس نے تو یہی سوچنا ہے نا، اور جس کے دامن میں نبوی دین ہے تو اس کی فطرت ہے یہ مودت قربا، اور جس پیکر خاکی میں مودت قربا نہیں ہے وہ انسانیت کے تشخص سے ہی دور ہے، اسے انسان کا نہیں، انسانیت کی توہین ہے۔ یہ شخص صرف بغض کی بنیاد پر اہل بیت سے نفرت کرتا ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ اس کا بغض اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کا انکار ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے احکام کا انکار ہے۔ تو انکار احکام الہی کا صلہ پھر عذاب ہی ہو سکتا ہے، اور ذلت اور رسوائی ہو سکتا ہے، نکبت ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، قرآن اور اہل بیت، اور پھر جس کو اہل بیت سے مودت کی نعمت نصیب ہوتی ہے اسے ہی قرآن کی محبت کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ اور جانتے ہیں کہ قرآن کی محبت کتنا کمال ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تبسم فرمایا تو آپ کے دندان مبارک کی ریخوں سے نور کی شعاعیں نکلیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی ان جلووں سے صحابہ اکرام علیہم الرضوان مخمور ہو گئے، سرشار ہو گئے، مست ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ آج آپ بڑی عظیم الشان کوئی گل افشانی فرمانے والے ہیں۔ ہاں، فرمایا
میں کچھ کہنے والا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا جس شخص کا یہ ارادہ بن جائے کہ وہ خدائے ذوالجلال سے براہ راست ہم کلام ہو، فلیقرأ القرآن، تو وہ قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک کا یہ حسن ہے، یہ اس کی ذات کے جلوے ہیں، یہ اس کی صفات کے مناظر ہیں۔ تو براہ راست خدا سے بندہ مخاطب ہو گیا ہے، خاک پر بیٹھ کر وہ عظیم الشان ذات سے بندہ مخاطب ہو گیا ہے۔ اور پھر فرمایا جس شخص کا ارادہ بن جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بالمشافہ ملاقات کرے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور حدیث پر عمل کرے، تو وہ یوں سمجھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہوں۔ نبوی تربیت نے ان نفوس قدسیہ کو یہاں تک پہنچا دیا تھا، یہاں تک وہ چلے گئے تھے کہ ان کرداروں کو دیکھ کر رسول کے کردار کی حرمت یاد آنے لگی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا وہ فلسفہ قرآن اور اہل بیت کا کہ قرآن اگر کردار کا تقاضا کرتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی ذوات قدسیہ نے باضابطہ کردار دے کر قرآن کریم کی ان تعلیمات کی تصدیق کی ہے، اور ان اعلانات کی تصدیق کی ہے، اور ان مقتضیات کی تصدیق کی ہے۔ تو یہ لہٰذا یہ دونوں حقیقتیں باہم لازم ہیں، اور اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور دونوں چیزیں بہت بڑی حقیقتیں ہیں، بہت بڑی عظمتیں ہیں۔ ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا، جب تم ان سے وابستہ ہو جاؤ گے، پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے، کسی بھی صورت میں گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ تو لہٰذا اگر آخرت میں نجات چاہتے ہو تو قرآن اور اہل بیت سے جڑ جاؤ، اور اگر زندگی میں کمال چاہتے ہو تو قرآن اور اہل بیت سے جڑ جاؤ، اور اگر اخلاق کے اندر معراج چاہتے ہو تو قرآن اور اہل بیت سے جڑ جاؤ، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ کا عین ہیں۔ اور یہ بات میں اپنے فرط جذبات سے نہیں کہہ رہا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا یہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کردار کے جو مشابہ ترین حقیقت دیکھی ہے وہ صرف اور صرف زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی ذات والا صفت ہے۔ تو ناظرین کرام، اب اس تصور میں جس وقت ہم اترتے ہیں تو ایک یقین کی حد تک ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار، اخلاق، ذوات قدسیہ ہمارے ایمان کی بھی مجبوری ہیں، اور ہمارے رویوں کی تطہیر کی بھی مجبوری ہیں، اور ہمارے اخلاق کو اخلاق عالیہ بنانے کے لیے بھی مجبوری ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، امت ساری وابستہ ہو جائے، صرف سادہ تصور میں ہی وابستہ ہو جائے۔ کوئی ضروری ہے نہیں کہ ہم کسی خاص جہت کا انتخاب کریں اور اس جہت کا اعتماد جو ہے اس تصور سے ہم اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ نہیں، جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاطلاق فرمایا ہے کہ میری اہل بیت ثقلین کا حصہ ہے، ثقلین کی عظمت ہے، امرین ہیں، خلیفتین ہے، اور ان کی اتباع، ان کی اطاعت میری ہی اطاعت ہے، اور میری اطاعت جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت ہے۔ تو اب اس اعتبار سے ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں، ہماری منزل کیا ہے، مقصود کیا ہے، سرگرمیاں کیا ہونی چاہیے، اعتبار کیا ہونا چاہیے، کرنا کیا چاہیے، کتنا کردار ہم نے دیا ہے اور کتنا دینا ہے، اور کتنے سے ہم دور جا چکے ہیں۔ تو دوستان محترم، یہ چیزیں جائزہ لینے کی ہیں، یہ چیزیں قابل اعتماد بنانے کی ہیں، یہ چیزیں عظمت مآب بنانے کی ہیں، لیکن ہم اس طرف آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم اس طرف دھیان ہی نہیں کرتے۔ بس چند مذہبی تصورات ہیں ان حقیقتوں کے بارے میں کہ جناب والا جب محرم الحرام آئے تو ان کی یادیں منا لی جائیں، اور جب ربیع الاول شریف آ جائے تو میلاد شریف منا لیا جائے، جب شب قدر آئے تو قرآن کریم کی عظمت کو بیان کر دیا جائے۔ او بھائی، یہ باتیں تو ایک الگ سے اضافی عنوان ہے، یہ جو ہم ان عظمتوں کو بیان کرتے ہیں یہ تو ہماری عقیدت ہے، لیکن جس انداز میں ہماری حقیقت آشنا ہے وہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ اس لیے
ہمیں کردار کی طرف آنا چاہیے، رویوں کی طہارت کی طرف آنا چاہیے، اخلاق کے تقدس کی طرف آنا چاہیے۔ معاشرے میں ہم وہ کردار پیش کریں کہ معاشرہ طہارت محاب بن جائے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے وہ کردار دیا ہے کہ جناب والا اس وقت کا، اس زمانے کا جو معاشرہ تھا وہ طہارت محاب بن گیا تھا۔ تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی تعلیمات کا تسلسل ہیں، جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں وہ انہی برکات کا تسلسل ہیں، جتنے بھی علماء منتجبین ہیں، منتخبین ہیں، وہ سب اسی حوالے سے اس کا تسلسل ہیں۔ تو جب تک ہم کردار نہیں دیں گے تو ہم نتیجے بغیر کردار کے کیسے حاصل کر پائیں گے؟ اس لیے اسلام کی زندگی جو ہے یہ نتیجہ خیز ہے، اور اسلام کی زندگی کے ہر عمل کے اندر، ہر حرکت کے اندر ایک کامل نتیجہ ہے اور کامل سبق ہے، کامل عظمت ہے۔ لیکن ہم نے اس کو صرف مذہب کے شعور سے پڑھا ہے، دین کے تصور سے نہیں پڑھا۔ بھائی اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ مذہب تراشے جاتے ہیں، مذہب استدلالی قوتوں کے مرہون منت ہیں۔ دین کی حرمت میں تو پورا قرآن نص بن کر اترا ہے، اور پوری رسالت جو ہے نص بن کر مد مقابل کھڑی ہے، ہر طاقت کے ساتھ، ہر باطل قوت کے ساتھ، ہر باطل رویے کے ساتھ۔ تو اس لیے میں نے یہ جو آغاز کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم یہی ہے، اور پہلی گفتگو کے اندر میں نے اس کی نشاندہی کر دی کہ محمد اور آل محمد کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم، یہ بات ذہن میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی مختلف نو بنو صورتیں ہیں۔ انسان کا سانس لینا بھی اللہ کی نعمت ہے، اور انسان کا کھانا پینا، انسان جب کھاتا پیتا ہے تو وہ بھی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، لمحہ بلمحہ اس کے پاس نعمتیں ہیں، مالدار بھی ہے، یہ نعمت ہے۔ تو اگر اس نعمت کو انعمتا کے تصور میں پیش کریں گے تو یہ نعمتیں کافروں کے پاس بھی موجود ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ ہیں۔ کیا پھر کفار جو ہیں، اس وقت کے جو کفار ہیں وہ بھی انعام یافتہ ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کریم کے ہاں اس دنیا کی دولت کی، ثروت کی صرف اتنی حیثیت ہے کہ اس دنیا کی پوری کی حقیقت جو ہے وہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، ایک کھیل کود ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقی زندگی تو اخروی زندگی ہے، عظمت مآب زندگی تو اخروی ہے، لیکن وہ کب یہ عظمت مآب اور عظمت مآب زندگی بنے گی؟ جب ہم نے انسانی معاشرے میں فرد سے لے کر معاشرے تک، افراد سے لے کر معاشرے تک ہم نے زندگی کو اسوہ رسول میں گزارا ہوگا تب۔ اب اگر انعمتا کے تصور میں کائنات کی دولتیں جمع کر دی جائیں تو قرآن کریم نے اس کو تو انعمتا کے تصور میں بیان ہی نہیں کیا۔ وہ تو متاع قلیل ہے، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو دنیا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا مال بالکل قلیل ہے۔ تو کیا خیال ہے قرآن کسی ایسی قلت کا تصور دیتا ہے؟ اور قرآن کا دامن بڑا وسیع ہے، بڑا بلند و بالا ہے، لہذا قرآن کریم نے یہ جو کہا ہے نا انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، تو اس کی تفسیر بھی خود فرما دی ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء کی ذوات قدسیاں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مادی کائنات سے ہٹ کر کسی اور انعام کا تصور دے رہا ہے قرآن، اور وہی حقیقت ہے جس کے لیے انسان کو وجود دیا گیا ہے، کہ انسان طہارت مآب بنے، عزت مآب بنے، عظمت مآب بنے۔ تو وہ کب بنے گا؟ جب ان راہوں سے چلے گا، ان راہوں پر چلے گا۔ اب صورتحال اس انداز میں عجیب نظر آتی ہے کہ اس دور کے اندر ہم کردار دینے سے تو عاری ہو چکے ہیں، اور ایک دوسرے پر انگشت نمائی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے دینی معاملات پر مخل ہوتے ہیں اور فتویٰ بازی کرتے ہیں۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ صرف ذہنی آوارگی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اصل حقیقت میں قرآن بھی موجود ہے، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی عظمت بھی موجود ہے۔ تو لہذا ہم سادہ عظمت کے ساتھ ادھر آ جائیں، ذہنی جوڑ توڑ، حجرہ ساز جو ہے ہماری تراش خراش، اس کو ہم دفن کر دیں، پھر جا کر یہ امت بھی بنے گی اور قوم بھی بنے گی، ملت بھی بنے گی۔
جب تک ہم حجر ساتھ تصور دین کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو اسی طرح رہیں گے، ہم تقسیم رہیں گے، ہم فرقوں میں رہیں گے، ہم پریشانیوں میں رہیں گے۔ انعمت علیہم، آگے آیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن پر تیرا انعام ہے، یعنی انعام یافتہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ نبوت کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے جس کے بارے میں کائنات بھر کے علم بھی خاموش ہیں، عالم بھی خاموش ہیں۔ کائنات کا کوئی علم اور عالم جو ہے نبوت کی کمیت اور کیفیت کو نہیں جان سکتا، کہ سب سے پہلے جن عظمتوں نے رسالت کی تصدیق کی ہے وہ اہل بیت نبوت علیہ السلام کے نفوس قدسیہ ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی گواہی دی ہے، اولہم اقدمہم سلما، سب سے پہلے جو مجھ پر اسلام لانے والی ذات ہے انسانوں میں وہ حضرت مولا کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ تو ناظرین کرام، کیا خوبصورت جہت ہے اس حوالے سے۔ میں حیران ہوں کہ اس وقت مولا کائنات علیہ السلام کی عمر مبارک 12-13 سال کی ہے یا 14-15 سال کی ہے، تو جس وقت اعلان کیا گیا لا الہ الا اللہ کی حرمت کا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کاشانہ رحمت میں دعوت دی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات نے اہتمام کیا، تو اپنے انذر عشیرتک الاقربین یعنی قرابت داروں کو دعوت دی، تو سب سے پہلے جس نے نبوت کی تصدیق کی ہے اور نبوت کی تائید میں اپنے وجود کو پیش کیا ہے طاقت بن کر، وہ مولا کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی نظائر ہیں، یعنی دعوت ذوالعشیرہ سے بھی پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو ایمان لانے والے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ گویا انبیاء کے بعد سب سے پہلا، یعنی انعام نبوت کے بعد سب سے پہلا انعام جو ہے وہ شان صدیقیت کا ہے، اور شان صدیقیت کا پہلا عنوان اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت علیہ السلام کے نفوس قدسیہ ہیں۔ اور من النبیین والصدیقین والشہداء، دوسرا ٹائٹل شہداء کا ہے جو انعام یافتہ ہے، جن کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ اللہ کے حسن پر وہ مر مٹے ہیں اور ذبح ہو گئے ہیں، انہیں مقام شہادت عطا فرمایا گیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الاموات، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں۔ اور ایسے ہی فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ سوچنا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حضور ہیں، تو جو اللہ کے حضور ہو وہ زندہ ہوتا ہے، وہ مردہ نہیں ہوا کرتا۔ تو ناظرین کرام، یہ بات، یہ فلسفہ بڑے سارے مذہبی معاملات کو طے کر گیا ہے۔ تو گویا اس اعتبار سے یہ ٹائٹل جو ہے اولاً جس کو نصیب ہوا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے نفوس قدسیہ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور چوتھا ٹائٹل جو ہے وہ صالحین کا ٹائٹل ہے، اور صالح وہ ہے جس کے قلب و روح کی اصلاح ہو چکی ہو، جو مشیت الہی کے نور میں چل رہا ہو، جو مزاج رسول کے سرور میں چل رہا ہو، اسے صالح کہتے ہیں، اسے صالح کہتے ہیں۔ تو گویا اس اعتبار سے ناظرین کرام یہ بات طے ہوگی کہ صالحین کے سردار بھی اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ گویا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا کامل اور پہلا معنی اہل بیت علیہ السلام کے نفوس قدسیہ ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم کا معنی بھی مطبوع ہونے کے تصور میں اہل بیت علیہ السلام کے ذوات قدسیہ ہیں۔ تو اب یہ پہلے خود صراط مستقیم ہیں، اور صراط الذین انعمت علیہم کی بھی پہلی تفسیر ہیں۔ اب اس اعتبار سے یہ بات بے خبار ہو گئی، جو مذہبی تصورات ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں، جو قرآنی حقائق ہیں اصل حقیقت یہی ہیں، یہی حرمت ہے، یہی عظمت ہے، یہی وقار ہے، یہی تشخص ہے، یہی تکریم ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ
جن پر تیرا انعام ہے۔ گویا اس انعام سے مراد دنیاوی معاملات نہیں ہیں، دنیاوی انعامات نہیں ہیں۔ دنیاوی اپنا انعامات اگر آیت کا مصداق ہوتے تو یہ تو کافروں کے پاس بھی دنیا ہے، ان کو انعام یافتہ کیوں نہیں کہا گیا؟ انعام یافتہ انہیں کہا گیا ہے جن پر اللہ راضی ہے اور وہ اللہ پر راضی ہیں۔ انشاءاللہ راضی اسی تسلسل کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبول سے سرفراز فرمائے۔ کل اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ اس کا بقیہ عنوان پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔